السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج کی یہ مجلس عالی جناب الحاج ضمیر بیگ صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ان کے صاحبزادگان نے سال گزشتہ کی طرح ہم سال بھی اس مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت حاجی صاحب مرحوم کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ مناسب یہ تھا کہ حضرت علامہ مولانا سلیم احمد صاحب مصباحی کی بھی تقریر ہوتی، مگر صاحب خانہ نے بتایا کہ آدھے گھنٹے میں مجلس مکمل کر لی جائے، اس لیے انہوں نے اپنا وقت قربان کر کے مجھے تقریر کی اجازت دی۔ میں آدھے گھنٹے آپ حضرات کے درمیان رہ کر دو چار باتیں آپ حضرات سے سنا کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نعت شریف کے دو تین شعر سے میں گفتگو شروع کرتا ہوں، پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے شافع امم شہزی جاہل خبر، اے شافع امم شہزی جاہل خبر، للہ لے خبر میری للہ
امام احمد رضا کی لکھی ہوئی نعت شریف ہے، اور بڑا پرسوز لب و لہجہ ہے اس نعت شریف میں اعلیٰ حضرت کا۔ منزل نئی عزیز جدا، لوگ ناشناس، منزل نئی عزیز جدا، لوگ ناشناس، ٹوٹا ہے کوہ غم میں پر کاہل خبر، ٹوٹا ہے کوہ غم میں پر کاہل خبر، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، مانا کہ سخت مجرموں کارا ہے رضا، مانا کہ سخت مجرموں کارا ہے رضا، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر، بے کسوں کے حال سے آگاہ لے خبر، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، حج والا مہینہ، حجہ کا معنی حج، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا لازم ہے، حج
اسی سے ہے ذی الحجہ، حج والا مہینہ۔ یہ اتنے اہم دن ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں اس کی قسم ذکر فرمائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ قسم ہے اس صبح کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ہم اور آپ جب اپنی گفتگو میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم۔ تو قسم کھانے والا ہمیشہ اپنے سے بڑی چیز کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، اللہ کے صفات کی قسم۔ اب اللہ تعالیٰ سے بڑی کون سی چیز ہے؟ ہر پیغمبر اللہ کے بندے ہیں، ہر رسول اللہ کے بندے ہیں، ہر فرشتہ اللہ کی مخلوق ہے، عرش و کرسی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑا کون سی چیز ہے؟ اللہ سے زیادہ شان والی کون سی چیز ہے کہ اللہ اس کی قسم کھائے؟ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو؟ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی چیز کی قسم ذکر فرمائے تو اس چیز کی اہمیت بندوں پر ظاہر کرنا یہ اس قسم کا مقصود ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جیسے قرآن میں شہر مکہ کی قسم کھائی گئی، لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم ذکر کرتا ہوں۔ کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ اے محبوب آپ اس شہر میں رہتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے شہر مکہ کی قسم کیوں ذکر فرمائی؟ کیونکہ حضور اس شہر میں رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تو شہر مکہ کی قسم ذکر کی گئی تاکہ شہر مکہ کی عظمت لوگوں پہ ظاہر ہو۔ اسی طرح ذی الحجہ کی جو یہ 10 راتیں ہیں، ان راتوں کی قسم ذکر کی گئی تاکہ ان راتوں کی اہمیت لوگوں پہ ظاہر ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا والفجر، قسم ہے اس صبح کی۔ کون سی صبح؟ تو اکثر علماء نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی قسم ہے اس میں۔ قسم ہے ذی الحجہ کی پہلی صبح کی۔ کچھ علماء نے فرمایا کہ فجر سے مراد محرم کی پہلی تاریخ۔ والفجر، قسم ہے اس صبح کی، یعنی محرم کی پہلی صبح کی، کیونکہ وہیں سے نیا سال شروع ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کی قسم کا ذکر فرمایا۔ مگر آنے والی آیت میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 رات ہے۔ تو جب 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 رات ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ والفجر سے مراد بھی محرم کی قسم نہیں ہے بلکہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی قسم ہے۔ والفجر، قسم ہے اس صبح کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی، 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک۔
سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دن میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ذی الحجہ کی 10 راتوں میں سے ہر رات کی عبادت یہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان مقدس ہی میں عبادت زیادہ کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان مقدس میں قرآن اترا ہے، رمضان مقدس میں شب قدر آئی ہے، مگر اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایک موقع اور دیا ہے، ذی الحجہ کی 10 راتوں میں عبادت کرتے جاؤ اور شب قدر کی عبادت کا ثواب پاتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو حاجی صاحب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ان کا انتقال ذی الحجہ کے مہینے میں ہوا، اور ہر سال انشاءاللہ ذی الحجہ کی اسی تاریخ میں ان کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد ہوگی، تو عام راتوں کے مقابلے میں ذکر خیر کا ثواب انشاءاللہ ان کو کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک مشہور تابعی گزرے ہیں حضرت سعید ابن جبیر، وہ گھر والوں کو فرماتے تھے کہ ذی الحجہ کی راتوں میں چراغ بجھایا نہ کرو، ساری رات اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ یہ وہ راتیں ہیں کہ جن راتوں کی قسم اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان راتوں میں ایسا نہیں کہ ذی الحجہ صرف قربانی کا مہینہ ہے، ایسا نہیں، ذی الحجہ کی 10 راتیں وہ اتنی اہم ہیں کہ اگر ان راتوں میں عبادت کی جائے تو اللہ پاک شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے تو 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 10 محرم کا روزہ رکھیے تو 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیے تو 2 سال کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا۔ میرے بھائیو، یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں گناہوں کا کام بہت آسان ہو گیا ہے۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں، گانا چل رہا ہے، کان متوجہ ہو گیا، گناہ ہو رہا۔ کسی زمانے میں لوگ سینما دیکھنے سینما ہال جاتے ہوئے لجاتے تھے کہ ایاز خان صاحب مرحوم کا گھر وہیں پر ہے، نظر پڑ گئی تو کیا ہوگا، سیوب صاحب کا گزر اسی راستے سے ہوتا ہے، نظر پڑ گئی تو کیا ہوگا۔ مگر اب تو آدمی پورا سینما ہال جیب میں لے کے بیٹھا ہے نا، پورا سینما ہال جیب میں، جائز چیزیں ناجائز چیزیں، سارے گناہوں کا سرچشمہ آپ کی جیب میں ہے۔ اگر آپ آدھا گھنٹہ یوٹیوب دیکھتے ہیں تو نہ جانے کتنے ہزار گناہوں والے منظر آپ کی نگاہوں سے گزرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیے، کیونکہ اللہ پاک 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا گناہ معاف فرماتا ہے۔ ضرورت پڑے تو چاقو وغیرہ پہلے ہی صاف کروا لیجئے، مسالہ وغیرہ پہلے خرید لیجئے، دھوپ تیز ہو دن بھر گھر میں رہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، مگر روزہ رکھیے
کیونکہ اللہ پاک 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اسی دن حج کرنے والے عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس دن اللہ پاک فرشتوں پہ فخر فرما رہا ہوتا ہے، دیکھو میرے بندوں کو کہاں کہاں سے آئے ہیں، میرے بندوں فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے سب کو بخش دیا۔ تو عرفات میں جو حاجی ٹھہرے ہوں وہاں حاجی بخشے جاتے ہیں، اور اگر دنیا کے کسی بھی گوشے میں کوئی ایمان والا ان حاجیوں کی رفاقت میں روزہ رکھ لے تو ان کے اوپر جو رحمتیں برستی ہیں ان رحمتوں کی بارش کا کچھ حصہ روزے داروں کے وجود پہ بھی نازل ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں، یہ وقت بہت قیمتی ہے، کچھ نہ ہو سکے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ تو ہر مسلمان کو یاد ہے۔ ایک بڑے امام گزرے ہیں، امام ابن عطاء اللہ اسکندری، سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں نے ان کا نام سنا یا پڑھا علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے فتاوی حدیثیہ۔ اس میں ایک سوال ہوا ان سے کہ کیا کوئی آدمی آج بھی حالت بیداری میں حضور کو دیکھ سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اعلیٰ حضرت کا ہے نا شعر، پورا پہلا مصرع کیا ہے؟ در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ سبحان اللہ۔ ارے او نہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔ سبحان اللہ۔ اسی میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ارے او خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اور اسی میں فرماتے ہیں کہ در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ سبحان اللہ۔ تو کسی نے سوال کیا علامہ ابن حجر مکی سے کہ کوئی شخص حالت بیداری میں حضور کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ جسم کے ساتھ، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو علامہ ابن حجر مکی نے ارشاد فرمایا، فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، میری ذکر کردہ باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بل جمیع الانبیاء احیاء فی قبورہم، میری ذکر کردہ باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ میرے پیغمبر بلکہ تمام پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اذن لہم بالخروج من قبورہم، ان کو قبروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ والتصرف فی الملکوت العلوی والسفلی، آسمان و زمین میں جہاں چاہیں انہیں تصرف کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں وَلَكِنَّهُ غُيِّبَ كَمَا غُيِّبَتِ الْمَلَائِكَةُ، مگر وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں جیسے کہ فرشتے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور اسی میں لکھتے ہیں آگے، قال ابن عطا، ابن عطا فرماتے ہیں، القطب یملأ الکون،
جو غوث ہوتے ہیں، جو قطب ہوتے ہیں، وہ اپنے وجود نورانی سے پوری دنیا کو بھر دیتے ہیں۔ اپنے وجود سے جو غوث ہوتے ہیں وہ پوری دنیا کو بھر دیتے ہیں۔ تو پہلی بار میں نے نام سنا کہ یہ ابن عطا کون ہے، تلاش کرنا شروع کیا تو ایک کتاب ملی، الکواکب الدریہ، امام عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں ابن عطا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسکندریہ میں پیدا ہوئے، پہلے تصوف کے مخالف تھے، پھر امام عبداللہ مرسی کی مجلس میں آنے جانے لگے، جب ان کی باتیں سنی تو ان کا دل بدل گیا، پھر تصوف کی طرف مائل ہوئے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک بار ان کا مرید حج کرنے گیا، مصر سے حج کرنے گئے، وہاں دیکھا کہ میرے پیر صاحب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، دیکھا کہ صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہیں۔ تو مرید جب واپس آئی اسکندریہ شہر مصر میں تو لوگوں سے پوچھا کہ میرے پیر صاحب حج کرنے کب گئے، کب لوٹے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں وہ تو حج کرنے نہیں گئے مثال۔ کہا نا میں نے دیکھا ہے ان کو، میں نے طواف کرتے دیکھا ہے ان کو۔ اور لوگوں سے پوچھا، سب نے کہا کہ نہیں ان سال وہ حج کے لیے نہیں گئے۔ تو حیرت بڑھی، پہنچے اپنے پیر صاحب کے یہاں۔ امام احمد ابن عطا اللہ اسکندری 709 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272، یعنی اعلیٰ حضرت سے 550 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں، 550 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ پہنچا وہ مرید ان کی خدمت میں، کہا حضور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ حج کے لیے نہیں گئے، مگر میں نے آپ کو طواف کرتے دیکھا ہے، میں نے صفا مروہ کی سعی کرتے دیکھا ہے۔ تو امام ابن عطا اللہ نے فرمایا سنو، اللہ القطب یملأ الکون، قطب اپنے وجود سے پوری دنیا کو بھر دیتا ہے، میں یہاں رہوں یا وہاں رہوں یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور آگے لکھا وَلَوْ دَعَوْتَنِي مِنْ جُحْرٍ لَأَجَبْتُكَ، اگر تم دیوار کے سوراخ سے بھی مجھے پکارو گے تو میں وہاں بھی تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ کہیے سبحان اللہ۔ لو دعوتنی من جوہرین، اگر تم مٹی کے دیوار کے سوراخ سے بھی پکارو گے تو میں وہاں بھی تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اگر امام احمد ابن عطا اللہ اسکندری مصر میں رہتے ہوئے مکے میں جا سکتے ہیں، وہاں جلوہ گر ہو سکتے ہیں، عرفات میں جلوہ گر ہو سکتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہیں سے بھی پکارو گے میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا، تو سبحان اللہ پھر بغداد کے راجہ کی شان کیا ہوگی، اولیاء کرام کے سردار کی شان کیا ہوگی۔ اور ایک قدم آگے بڑھ کے کہیے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اگر امام ابن عطا اللہ اسکندری مٹی کے سوراخ سے پکارنے والوں کی آواز سن کر وہاں مدد کے لیے تشریف لے جائیں گے تو مدینے کے تاجدار اپنے غلاموں کی مدد کے لیے کیوں تشریف نہیں لے جائیں گے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، آج کل یوٹیوب کی وجہ سے لوگ ذاکر نائک کو بہت سنتے ہیں، طارق جمیل کی تقریریں بہت لوگ سنتے ہیں،
سب سے بڑا فتنہ انجینئر محمد علی مرزا، یہ خبیث وہ ہے جو وہابیوں کو بھی گالی دیتا ہے، دیوبندیوں کو بھی گالی دیتا ہے، امام اعظم پر بھی تنقید کرتا ہے، صحابہ پر بھی تنقید کرتا ہے، امام احمد رضا پر تو سب مل کے تنقید کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو سمجھو کہ ہم الحمدللہ کسی غلط عقیدے کے پیروکار نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 550 سال پہلے 709 ہجری میں امام ابن عطا اللہ فرماتے ہیں القطب یملأ الکونین، قطب اپنے وجود نورانی سے دنیا کو بھر دیتا ہے۔ وَلَوْ دَعَوْتَنِي مِنْ جُحْرٍ لَأَجَبْتُكَ، اگر تم دیوار کے سوراخ سے بھی مجھے بلاؤ گے تو میں وہاں بھی تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس زمانے میں نہ وہابیت تھی، نہ قادیانیت تھی، نہ رافضیت تھی، نہ اس زمانے میں تبلیغی جماعت تھی، نہ اس زمانے میں غیر مقلدیت کا کوئی تصور تھا، مگر فرماتے ہیں کہ دیوار کے سوراخ سے بھی پکارو گے تو میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، بغداد شریف سے میں نے ایک کتاب خریدی الطبقات الکبریٰ، 17,000 دینار میں۔ وہاں کی کرنسی بہت ڈاؤن ہے، یہاں کا 5,000 وہاں کے 80,000 کے برابر، یعنی 100 روپیہ 1,600 روپے کے برابر۔ 1,000 اگر آپ انڈین پیسہ دیں تو وہ آپ کو 16,000 عراقی دینار دے گا۔ تو 17,000 میں وہ کتاب میں نے خریدی الطبقات الکبریٰ۔ امام ابن عطا اللہ کا انتقال ہوا 709 میں، اور ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ، 974 ہجری میں ان کا انتقال ہے، 974۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا ہوئے 1272، یعنی 974، 1074، 1174، 1274، 300 سال پورا ہونے میں 2 سال کم، یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 298 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں، امام عبد الوہاب شعرانی الطبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں۔ امام شمس الدین حنفی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے انتقال کے وقت فرمایا اے میرے مریدو، اگر تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو میری قبر پہ آنا، کیونکہ میرے اور تمہارے بیچ میں صرف 1 گز مٹی کا فاصلہ ہے۔ جیسے آج میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، قبر سے بھی میں تمہیں ویسا ہی دیکھوں گا، اور تم میری قبر کے پاس آؤ گے تو تقضا حاجتوں کا، تمہاری حاجت پوری کر دی جائے گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ بزرگوں کی قبروں پہ جانا اور ان کے وسیلے سے دعا کرنا یہ امام احمد رضا کی ایجاد نہیں ہے۔ ان کے پیدا ہونے سے 300 سال پہلے بزرگ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی حاجت ہو تو میری قبر کے پاس آ جانا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور 1-2 بات کہہ کے میں اصل مقصد پہ آتا ہوں جس کے لیے میں نے امام ابن عطا اللہ کا نام لیا۔ بغداد شریف کی حاضری میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر بھی حاضری ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا 150 ہجری میں۔ شیخ معروف کرخی کا انتقال ہوا سن 200 ہجری میں، اور امام شافعی رحمت اللہ کا انتقال ہوا 204 ہجری میں۔ کتنے میں؟ 204۔ اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272۔ 1200 میں 204 گھٹائیے تو تقریباً 1000 سال پہلے کے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں
کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ آتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے فرما رہے ہیں امام شافعی، جن کا انتقال 204 ہجری میں ہوا، کہ جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے میں امام اعظم کی قبر پہ آتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، امام اعظم کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آج اگر گوبا کا کوئی مسلمان اجمیر جائے تو وہابیوں کو الجھن ہوتی ہے، کاہے کو ایمان خراب کرتے ہو۔ اگر آج کا کوئی مسلمان ویڑن کا کچھوچا جائے تو وہابیوں کی پیشانی پہ شکن پڑتی ہے، یہاں خدا تمہاری بات نہیں سنتا ہے کہ وہاں جاتے ہو۔ ارے نالائقو، امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو امام مجتہد تھے، امام اعظم کے بعد دوسرے نمبر کے یہ مجتہد ہیں۔ 204 ہجری میں فرما رہے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے امام اعظم کی قبر پہ جاتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ امام شافعی کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ سے سنتا ہے، پھر امام اعظم کی قبر پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو جواب امام شافعی تم کو دیں گے وہی جواب اعلیٰ حضرت کے غلام تم کو دے دیں گے۔ ارے نالائقو، خدا تو ہر جگہ سے سنتا ہے، ہر شے کو دیکھتا ہے، مگر اللہ اپنے محبوبوں کے وسیلے سے کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت آدم جنت سے دنیا میں تشریف لائے، 40 سال روتے رہے، روتے روتے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے۔ ایک دن عرض کیا، مولا میں محمد کے صدقے میں تجھ سے لغزشوں کی معافی چاہتا ہوں۔ غیب سے آواز آئی، وما یدریک بمحمد، اے آدم تمہیں کیسے پتا کہ یہ محمد کون ہے؟ عرض کیا، مولا جنت سے جب میں عرش پہ دیکھتا تھا تو ایک کلمہ لکھا ہوا مجھے عرش کے ستونوں پہ نظر آتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فعلمت انک ما ضممت الی اسمک الا احب الخلق الیک، اسی دن مجھے پتا چل گیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام جوڑا ہے وہ ساری مخلوق میں سب سے چہیتے بندے ہیں تیری بارگاہ۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر کا کام پیغمبر کے وسیلے سے چلا تو حضرت آدم کے بیٹوں کا کام ان کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، ازاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا۔ کہیے سبحان اللہ۔ تھوڑا سا عقیدے کو ریفائن کرتے رہیے، زنگ دور کرتے رہیے، اپنے نوجوانوں کو سمجھاتے رہیے کہ امام احمد رضا نے کوئی ایسا عقیدہ نہیں دیا جس پہ ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ الحمدللہ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے کے بزرگوں نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے الحمدللہ وہی طریقہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہم لوگوں کو بتایا۔ سبحان اللہ۔ بغداد شریف میں ایک بڑے بزرگ ہیں شیخ معروف کرخی، شیخ معروف کرخی، ان کا انتقال 200 ہجری میں ہوا، 200 سمجھ رہے ہیں؟
اور امام اعظم کا انتقال 150 ہجری میں، اور غوث اعظم پیدا ہوئے 460 ہجری میں، 570 میں وصال ہوا، 461 میں پیدا ہوئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شیخ معروف کرخی کی قبر پر چلا کرنے تشریف لے جاتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ عبادت کرنے تشریف لے جاتے تھے۔ جیسے یہ پہاڑی ہے تو اونچائی پر ایک مسجد بنی ہے، اسی پر شیخ معروف کرخی کی قبر اوپر میں بنی ہے، مگر اصل قبر نیچے انڈر گراؤنڈ میں۔ جب سیڑھی سے اتر کے اندر جائیے گا تو 2 محراب بنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسی محراب میں بیٹھ کر غوث اعظم چلا فرمایا کرتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ غوث اعظم فرماتے تھے کہ مجھے شیخ معروف کرخی سے جو فیض ملا وہ فیض مجھے کسی اور بارگاہ سے نہیں ملا۔ غوث اعظم جہاں چلا کے لیے جاتے تھے، غوث اعظم سے 250 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ فرماتے ہیں امام ابن جوزی، ان کی کتاب ہے مناقب معروف الکرخی، اس کتاب میں امام ابن جوزی یہ غوث اعظم کے زمانے کے محدث ہیں۔ غوث اعظم کا انتقال 570 اور ابن جوزی کا انتقال 597 ہجری میں ہوا، اعلیٰ حضرت سے 700 سال پہلے کے ہیں۔ یہ کتاب مناقب و بغداد میں لکھتے ہیں قبر و معروف الکرخی تریاق مجرب لإجابت الدعاء۔ معروف کرخی کی قبر دعاؤں کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے۔ سبحان اللہ۔ دعائیں مقبول کرانی ہو، اپنے رب سے اپنی حاجتیں پیش کرنی ہو تو معروف کرخی کی قبر پہ جاؤ، ان کی قبر دعاؤں کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو قبر پہ آدمی جائے گا، دعا کرے گا، تبھی نہ دعا مقبول ہوگی۔ 200 ہجری میں فرما رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272 میں، یعنی 1072 سال پہلے شیخ معروف کرخی کے بارے میں بزرگوں نے لکھا کہ ان کی بارگاہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ کلیئر ہوا کہ بزرگوں کے مزار پر جانا، ان بزرگوں کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا، بزرگوں کے وسیلے کے صدقے میں اللہ پاک کا دعاؤں کو قبول کرنا، یہ امام احمد رضا کے بعد ان چیزوں کی شروعات نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی بزرگان دین فرماتے تھے دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو معروف کرخی کی قبر پہ چلے جاؤ، وہاں تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کے اتنے محبوب بندے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ مونچھ ترشوانے گئے حجام کے ہاں تو اب یہ پڑھ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی مونچھ ترشوانے کے وقت بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حجام نے کہا حضور اگر یہاں پر بھی ایسے پڑھتے رہیے گا تو مونچھ نہیں کٹ پائے گی۔ تو شیخ معروف کرخی نے فرمایا انت تعمل وانا لم اعمل، تم اپنا کام کر رہے ہو اور میں اپنا کام نہ کروں، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ مونچھ تم کو بنانی ہو بناؤ، نہ بنانا ہو نہ بناؤ، مگر اللہ کا ذکر مجھ سے نہیں چھوٹے گا۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ مونچھ بنوانے کے وقت جو اللہ کا ذکر نہ چھوڑے، گھر میں کیا شان ہوگی، خانقاہ میں کیا شان رہی ہوگی۔ شیخ معروف کرخی کے مرید ہیں شیخ سری سقطی، اور سری سقطی کے مرید ہیں جنید بغدادی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ایک بار بغداد شریف ضرور جائیے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔
حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ میں نے ایک حجام سے سیکھا، لب بڑھ گئے تھے مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے، ایک حجام کے پاس میں گیا، میں نے کہا ذرا لب تراش دو مگر پیسہ نہیں ہے میرے پاس۔ جب اس حجام نے اللہ کا نام سنا، جنید بغدادی نے فرمایا اللہ کے نام پر میری موچ تراش دو، پیسہ نہیں ہے میرے پاس۔ تو جو پہلے سے جس کی حجامت بنا رہا تھا حجام، اس کو سائٹ کر دیا، کہا بیٹھیے بیٹھیے۔ حضرت جنید بغدادی کو بیٹھایا، موچ تراشا، حجامت بنائی، چلے گئے اپنے گھر۔ کچھ دنوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی تو پیسہ لے کے آئے حضرت جنید بغدادی، کہا فلاں دن میں نے حجامت بنوائی تھی مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے، اب اللہ نے مجھے سہولت دی ہے تو اس دن کی اجرت لے لو۔ حجام نے کہا کیسے آدمی ہیں آپ؟ میں نے آپ کا بڑا ذکر سنا ہے مگر آپ مجھے اجرت دینے آئے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ جو کام اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے اس کام کی اجرت نہیں لی جاتی۔ سبحان اللہ۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے تھے کہ میں نے اسی حجام سے سیکھا ہے۔ حضرت سری سقطی، ان کی قبر آگے اور پیر کے پاس حضرت جنید بغدادی کی قبر۔ تو حضرت سری سقطی فرماتے ہیں ایک شخص نے پوچھا حضرت سری سقطی سے کہ کبھی مرید پیر سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو حضرت سری سقطی نے فرمایا ہاں بڑھ سکتا ہے، دیکھو میرا مرید جنید یہ مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ خیر، میں اس اصل گفتگو پہ آتا ہوں۔ امام ابن عطا اللہ جن کا ذکر میں نے شروع کیا تھا، ان کی ایک بات سنا کر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی زندگی کا زیادہ تر وقت کھیل کود میں برباد ہو گیا ہو، جس کے زندگی کا زیادہ تر وقت کھیل کود میں برباد ہو گیا ہو، تو اسے چاہیے کہ دو کام کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جامع صیغوں کے ساتھ کرے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرے۔ فرماتے ہیں یہ دو کام کرو گے تو تمہاری مختصر سی عمر بھی لمبی ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ جامع درود کا جامع ذکر کا مطلب وقت کم لگے مگر ثواب زیادہ ملے۔ وہاں پر ایک حدیث لکھی، جیسے اللہ کا ذکر کرنا ہو تو یہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اس صیغے سے اللہ کا ذکر کرے۔ یہ صیغہ کیا مطلب ہے اس کا؟ سبحان اللہ۔ ہمارے حاجی صاحب ماشاءاللہ مدینہ شریف سے لوٹے ہیں، یہ اگر محراب ہے مسجد نبوی کا تو اس کے بائیں طرف حضور کی قبر انور ہے، اور جہاں پر حضور کی قبر ہے وہ حضرت عائشہ کا کمرہ تھا، اسی کمرے میں حضور کا وصال ہوا اور اسی کمرے میں حضور کی قبر بنی، اور وہیں پر ایک لائن سے دیگر ازواج مطہرات کے کمرے تھے۔ حضرت ام المومنین حضرت ام جویرہ حضور فجر کی نماز کے لیے ان کے کمرے سے نکلے، ممبر کے پاس آئے، نماز پڑھائی، صحابہ کو واعظ و نصیحت فرمائی۔ نماز فجر کے بعد حضور اشراق کی نماز، چاشت کی نماز پڑھ کر تب اپنے کمرے میں لوٹتے تھے۔ جب اشراق کی نماز پڑھ کے لوٹے تو دیکھا کہ حضرت ام جویرہ اپنے مصلی پہ بیٹھی ہیں اور اللہ کی تسبیح پڑھ پڑھ کر گٹھلیاں جمع کر رہی ہیں۔ آج کل جو تسبیح چلتی ہے پلاسٹک والی،
یہ تسبیح تو تھی نہیں، ایک بار پڑھا سبحان اللہ اور کھجور کی ایک گٹھلی ہٹا دی، پھر پڑھا سبحان اللہ، پھر گٹھلی ادھر رکھ دی، تو ڈھیر ساری گٹھلی جمع ہو گئی تھی۔ جب حضور اشراق پڑھ کے آئے تو فرمایا ام جویرہ شاید تم نے یہ گٹھلیاں اللہ کی تسبیح پڑھ پڑھ کے جمع کی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور ہاں، اللہ کی تسبیح پڑھ پڑھ کے میں نے یہ گٹھلی جمع کی۔ بعض محدثین نے کہا کہ ان گٹھلیوں کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ آقا نے فرمایا انی قلت بعدک اربع کلمات، میں نے تمہارے بعد 4 کلمے ایسے کہے ہیں کہ لو وزنت بما قلت لوزنتہن، اگر ان 4 کلموں کو تمہاری تسبیح سے اس کا تقابل کیا جائے تو وہ 4 کلمے تمہاری تسبیحات پہ بھاری پڑ جائیں گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہ 4 کلمے کیا تھے؟ یہی 4 کلمے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کی سنکھیا کے برابر۔ آپ کو پتا ہے اللہ کی کتنی مخلوق ہے؟ ایک جنگل کا درخت گن نہیں پائیے گا، ایک سمندر کی مچھلیاں نہیں گن پائیے گا، پورے عالم کی مخلوقات کو کون گن سکتا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں، اللہ کی تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر، ورضا نفسہ ہی، اور جتنی تسبیح سے میرا رب راضی ہو جائے اس کی رضا کے برابر، وزنت عرشہ ہی، اور عرش اعظم کے وزن کے برابر۔ کتنا؟ عرش اعظم کے وزن کے برابر۔ یہ عرش اعظم کیا ہے؟ پوری دھرتی کو آسمان گھیرے ہوئے ہے، پہلے آسمان کو دوسرا، دوسرے کو تیسرا، اور 7 آسمان و زمین کو عرش گھیرے ہوئے ہے۔ عرش کے مقابلے میں یہ 7 آسمان و زمین کی وہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ اگر کسی پہاڑی علاقے میں سونے کا کوئی ٹکڑا پھینک دیجئے تو جیسے لکدک میدان میں سونے کے ٹکڑے کی کوئی گنتی نہیں ہوتی، ویسے ہی عرش کے مقابلے میں 7 آسمان کی کوئی گنتی نہیں، 7 زمین کی کوئی گنتی نہیں، نہ سورج کا کوئی شمار ہے، نہ چاند کی کوئی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم عرش اعظم کے وزن کے برابر خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے فرشتے نور کی جو روشنائی استعمال کرتے ہیں اس روشنائی کے برابر میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا میں نے صرف 4 کلمے پڑھے ہیں، مگر تمہاری اتنی تسبیحات سے اگر اس کی برابری کی جائے تو لَوَزِنَتْهُنَّ، میرے 4 کلمے تمہاری تسبیحات پہ بھاری پڑ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ابھی راستے میں میں آ رہا تھا تو حضرت مولانا سلیم صاحب صوفی عالم، اول پول کام میں وقت اپنا نہیں برباد کرتے، بحث مباحثہ میں نہیں پڑھتے، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، کچھ پڑھتے رہتے ہیں، اور یہی ہونا چاہیے۔ کب آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں، تو جو وقت ملے اسے اللہ کے ذکر میں لگانا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے الملفوظ میں ایک حدیث نقل کی ہے غوث اعظم سے، کہ غوث اعظم فرماتے ہیں غنیت الطالبین میں کہ اگر کوئی شخص کہیں سے گزر رہا ہو اور راستے میں کفر و شرک کا کوئی اڈا نظر آ جائے، کفر و شرک کا کوئی کام نظر آ جائے، تو یہ کلمہ پڑھے
دنیا میں جتنے مشرک ہوں گے سب کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں تک تو وہی ہے، یہاں سے تھوڑا سا آگے بدلا ہوا، الہا واحدا لا نعبد الا اللہ، ایک خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ کفر کا کوئی کام ہوتا دیکھو، شرک کا کوئی کام ہوتا دیکھو، کہیں شرک کی کوئی عمارت بنی ہوئی دیکھو جہاں پہ غیر مسلم اپنے معبودان باطل کی پرستش کر رہے ہوں تو یہ کلمہ پڑھ لو، دنیا میں جتنے مشرک ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی سنکھیا کے برابر تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان ہی میں 100 کروڑ ہیں شرک والے، چائنا کے مشرکوں کو الگ کر دیجیے، نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا میں جو بودھسٹ ہیں، بودھ مذہب کے ماننے والے، ان کو الگ رکھیے، فلپین سری لنکا میں جو مشرک ہیں ان کو الگ رکھیے۔ 100 کروڑ تو خالی ہندوستان میں ہیں۔ غوث اعظم کی کتاب میں نے خریدی کنیت الطالبین، میں نے اس میں وہ حدیث دیکھی، غوث اعظم نے نقل فرمایا ہے کہ اگر کوئی گرجا گھر کو دیکھ کر، کسی سکھ کا گرودوارا دیکھ کر، کفر و شرک کی کوئی چیز دیکھ کر یہ کلمہ پڑھ لو تو دنیا میں جتنے مشرک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کی تعداد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو امام ابن عطا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زندگی کا زیادہ تر وقت لہو و لعب میں گزر گیا ہو، دنیا سے جانے کا ٹائم ہو اور نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا تو آدمی کو جامع صیغوں سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اگر تھوڑی سی بھی عمر بچی ہوگی تو اس انداز میں ذکر کرو گے تو وہ تھوڑی عمر لمبی ہو جائے گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور دوسری بات فرمائی کہ نبی پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ نبی پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو نبی پر ایک بار درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمت برسائے گا۔ اللہ کی ایک رحمت ہی مغفرت کے لیے کافی ہے، جس پر خدا کی 10 رحمت برس جائے انشاءاللہ اس کا انجام بخیر ہو جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور آگے لکھتے ہیں کیونکہ ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ ہمارے سیوب صاحب سرپنچ صاحب ہم کو کوئی مکان بنانا ہو، ہم کہیں ان سے کہ تھوڑا ایک مکان کا نقشہ بنا دیجئے، یہ اپنے حساب سے شاندار نقشہ بنائیں گے۔ مگر کوئی انجینئر ہو جو یہی ڈیزائن کرتا ہو تو ان سے بہتر وہ بنائے گا، کوئی دلی کا انجینئر ہو تو اس سے بہتر بنائے گا۔ تو ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم اپنی حیثیت سے درود پڑھو گے اور اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کے اعتبار سے تم پر رحمت برسائے گا۔ خدا کی ایک رحمت مل جائے تو دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے، درود پڑھنے والوں پر تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں ہر درود کے بدلے میں نازل فرماتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، کھینے کی عادت ہو تو کھینے کے بغیر من نہیں لگتا ہے، گٹکا کھانے والوں کو گٹکا کے بغیر سکون نہیں ملتا ہے، ایمان والوں کو بھی اپنا کوئی معمول بنا لینا چاہیے کہ مجھے 1000 بار کلمہ پڑھنا ہے، مجھے 500 بار کم سے کم درود شریف پڑھنا ہے، 200 بار کم سے کم قل ہو اللہ احد پڑھنا ہے۔ صبح کو پڑھ لو تو سبحان اللہ، صبح میں چھوٹ جائے تو دوپہر میں پڑھ لو سبحان اللہ، دوپہر میں ٹائم نہ ملے بیرن چلے گئے تو شام میں پڑھ لو سبحان اللہ، مگر چھوڑو نہیں۔ کیوں؟
کنواں کی تلاش ہو، پانی کی تلاش ہو، 10 فٹ یہاں کھودے لگا پانی نہیں نکلے گا، پھر 10 فٹ یہاں کھودو گے لگا یہاں بھی نہیں نکلے گا، پھر 10 فٹ وہاں کھودو وہاں بھی نہیں نکلے گا، 10 فٹ کھودتے رہو گے تو 50 سال کھودتے رہو گے پانی نہیں نکلے گا، اور ایک جگہ لگاتار کھودو گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں پانی وہیں سے نکل جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جو ریگولر کیا جائے، اگرچہ تھوڑا سا تھوڑا ہو مگر ریگولر جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو سال کے ہر دن عبادت کی توفیق بخشے، نمازوں کی پابندی کی توفیق بخشے، رمضان کا مہینہ آئے تو اللہ پاک روزہ رکھنے کی توفیق بخشے، خاص طور سے یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے ہیں جس کی قسم اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ذکر فرمائی، اللہ پاک ان 10 دنوں میں ہم سب لوگوں کو خصوصی طور سے اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم اللہ کا ذکر کریں اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے۔ مجھے اندازہ ہے کہ میں نے تھوڑا سا آپ کا وقت زیادہ لے لیا، مگر میں دعا کرتا ہوں کہ عصر سے لے کے ابھی تک جو بھی ذکر خیر ہوا اللہ رب العزت سب کو قبول فرما کر حاجی ضمیر بیگ صاحب مرحوم کو اس ذکر خیر کا ثواب عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے صاحبزادگان جو اپنے والد مرحوم کی برسی بڑے احترام اور بڑے شوق سے مناتے ہیں، اللہ پاک ان صاحبزادگان کو بھی اپنی رحمت اور اپنی برکتوں سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، عرفان محبت عام ہے لیکن فیضان محبت عام نہیں۔ سنتے سب ہیں مگر عمل کا شوق کسی کسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے، کسی کسی کے دل میں عمل کی توفیق پیدا ہوتی ہے، تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق کے خیر سے نوازے اور ہم سب کو نماز پنجگانہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ مصطفیٰ کا